رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، سڑک سنسان تھی اور دور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور ہوائیں سرسرا رہی تھیں، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ ایک پرانی بس اپنی منزل کی طرف روانہ تھی۔ بس میں تقریباً 25 کے قریب مسافر موجود تھے۔ کچھ اپنی منزل پر پہنچنے کے انتظار میں اونگ رہے تھے اور کچھ کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھ رہے تھے اور کچھ آپس میں ہم کلامی میں مصروف تھے۔ اور پھر اچانک آسمان پر بجلی چمکتی ہے، ایک خوفناک گرج کے ساتھ تیز آندھی چلنے لگتی ہے، درخت جھکنے لگتے ہیں اور مٹی کے بگوڑے اٹھنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے قدرت قہر برسانے والی ہو۔ ڈرائیور نے اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور گاڑی کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ پھر اچانک بس کے بالکل قریب ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ زمین کانپ جاتی ہے اور کھڑکیاں لرزنے لگتی ہیں، ہر کوئی چیخ اٹھتا ہے۔ بجلی بس کے عین قریب گرتی ہے، مسافروں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک عورت چیخ کر بولتی ہے۔ ڈرائیور، بس روک دو، ہمیں باہر جانے دو، ایک نوجوان گھبراہٹ میں کہتا ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی کو روکا، لیکن وہ خود بھی شدید گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ بجلی بار بار اسی بس کے قریب کیوں گر رہی ہے۔ بس میں موجود ایک سنجیدہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور بلند آواز میں بولتا ہے، یہ عام طوفان نہیں لگ رہا، یہ کسی خاص وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کی موجودگی کی وجہ سے یہ بجلی ہماری طرف آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے چہروں پر خوف ہوتا ہے اور کچھ کے ماتھے پہ پسینہ، اور کچھ لوگوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں۔ پھر ایک عورت بولتی ہے، اگر یہ واقعی کسی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم باری باری بس سے اترنا شروع کر دیں، اور آخر میں وہی شخص رہ جائے گا جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ بس میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ سب کو یہ خیال کچھ عجیب سا لگتا ہے، مگر جان بھی تو پیاری ہوتی ہے۔ مگر حالات کو دیکھ کر ہر کوئی یہ سوچتا ہے، چلو اس کو ٹرائی کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کر کے سب باہر نکلتے ہیں۔ پہلا مسافر اترتا ہے، لیکن بجلی نہیں گرتی۔ دوسرا اترتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، سب اتر گئے، لیکن آسمان بالکل خاموش، جیسے کہ کبھی بجلی چمک ہی نہیں رہی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اگر سب محفوظ ہیں تو بجلی کیوں گر رہی تھی؟ آپس میں ہر کوئی سرگوشی کرنے لگتا ہے۔ اب بس میں صرف ایک شخص باقی رہ گیا ہے، اور اس شخص کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہی ہے جس کی وجہ سے شاید بجلی آس پاس گر رہی ہے۔ وہ خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے اور ہر قدم اس کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید میں ہی ہوں وہ شخص جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، جیسے اسے اپنی قسمت کا پتہ ہو، اور خود سے کہتا ہے، میں تیار ہوں۔ قدرت کا فیصلہ بھی عجیب فیصلہ ہے۔ وہ اپنے سانس روکے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور زمین پر صرف ہوا کی سرسراہٹ کی آواز ہو رہی ہوتی ہے، اور سب کی نظریں اس آدمی پہ جمی ہوتی ہیں۔ اور پھر اچانک پھر سے بجلی چمکتی ہے اور پوری شدت سے گرتی ہے، لیکن وہ آدمی حیرت سے کھڑا ہوتا ہے۔ بجلی اس پر نہیں گری، بلکہ بس پہ گری ہے، اور بس مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، جل کے راکھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے، صحیح سلامت۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ حیرت سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ کہتا ہے، میں نے تو سوچا تھا خدا مجھے سزا دے گا،
لیکن حقیقت میں تو نے مجھے بچایا۔ اور باقی مسافر بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے اس کہانی سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اگر خدا نے آپ کو بچانا ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو بس خدا پہ بھروسہ رکھیں، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ شکریہ۔